اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انسانی تاریخ میں لاتعداد کردار ایسے ملتے ہیں جو اپنے نیک یا بد لیکن منفرد کردار کی عمل کی بدولت یا تو صدیوں بعد آنے والے انسان کے لیے بھی سراپا ہدایت ہیں، یا ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی کمزوریوں کی بدولت کسی ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انہیں سامان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ انہی بدقسمت لوگوں میں ایک کردار قارون کا بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب رزق سے نوازا، لیکن وہ بدبخت اسے اپنی محنت اور عقل عیار کی چالاکیوں کا ثمر سمجھ کر اس پر اترانے لگا، اور بالآخر ایک ایسے انجام سے دوچار ہوا جس میں اس کی دولت نہ صرف اس کے کسی کام نہ آ سکی، بلکہ وہی ہیرے جواہرات اس کی عبرت انگیز موت کا سبب بھی بنے۔ اور آج کے زیر نظر ویڈیو میں ہم اردو ڈسکوری کے ناظرین کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس شخص کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق اور رشتہ تھا، اور اس کی دولت کے بارے میں اب تک کیا اندازے لگائے گئے ہیں، جبکہ فرعون کے دربار میں اس متکبر انسان کو کیا عزت اور مرتبہ حاصل تھا۔ لیکن ان سب کی تفصیلات میں جانے سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے اپنے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں، تاکہ ہماری آنے والی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ شخص جس کو تاریخ قارون کے نام سے پہچانتی ہے کا نسلی تعلق اگرچہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا، مگر متعدد روایات یہ گواہی بھی دیتی ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا، اور اس شخص کی دولت کا اگرچہ درست اندازہ لگانا ممکن نہیں، لیکن اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی دولت کا حوالہ خود اللہ رب العزت کے کلام میں بھی موجود ہے، جبکہ تاریخی حوالوں کے مطابق اس کے خزانوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ صرف ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی اونٹ درکار ہوتے تھے، جبکہ اسی امارت کی وجہ سے فرعون کے دربار میں بھی اسے خاص مقام حاصل تھا اور اس کی رائے کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی۔ اور آگے تاریخ کے مطابق اس نے یہ ساری دولت تجارت کے ذریعے کمائی تھی۔ وہ زمین سے اگنے والی مختلف اجناس کو انتہائی سستے داموں خریدنے کے بعد مہنگی قیمت میں فروخت کر دیتا تھا، جبکہ حیران کن روایات کے مطابق اس کے پاس خادموں اور کنیزوں کی بھی ایک پوری فوج موجود تھی، جس کو وہ اپنے پاؤں تک کو بوسہ دینے پر مجبور کرتا تاکہ اس کی خوئے تکبر کو تسکین حاصل ہو۔ بلکہ ناظرین، یہ سچ ہے کہ اگر ہم اپنی اس مختصر نشست میں صرف اس کی دولت و ثروت کو ہی اپنا موضوع رکھیں تو بھی اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ سو اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کی زندگی کے دیگر پہلوؤں اور خاص طور پر اس کے عبرت ناک انجام کا تائرانہ جائزہ لے سکیں۔ ناظرین گرامی، معتبر روایت کے مطابق اگرچہ یہ شہادتیں بھی ملتی ہیں کہ قارون نے وقت کے تقاضوں اور فرعون کے غرق آب ہونے کے بعد ظاہری طور پر دین موسوی کو قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بہت سے محققین کی رائے ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ تورات کی تلاوت کے علاوہ نماز بھی ادا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے طور و اطوار میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی، اور اس کی ظلم کی وہ روش جو کہ اس نے اپنے ملازمین اور دیگر غریب لوگوں کے ساتھ اپنا رکھی تھی بدستور قائم رہی، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ منافقت اب بھی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کی گواہیاں ہمیں آگے چل کر یوں ملتی ہیں کہ اس کے دل میں یہ ملال تھا کہ انتہائی زیادہ دولت مند ہونے کی وجہ سے نہ صرف قبیلے بلکہ ملک کی سیادت کا تاج اس کے سر پر ہونا چاہیے۔ سو اس نے لوگوں کو اس بنیاد پر بھی بھڑکانے کی کوشش کی کہ ہمارا قبیلہ چونکہ معاشرے میں ایک معزز مقام کا حامل ہے، سو اس کی قیادت کے لیے صرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کافی نہیں، بلکہ قبیلے کے دیگر افراد کو بھی یہ حق ملنا چاہیے۔ لیکن اس کی ان کوششوں کے بعد اگرچہ 250 کے قریب افراد نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس کی یہ کوشش بھی باور نہ ہو سکی، اور پھر ایک وقت آیا جب قدرت نے اس کو سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے زکوٰۃ کا حکم نافذ کر دیا، اور یہ بات اس زرپرست کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس نے مشہور کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ، موسیٰ اور ہارون اب ہم سب کی دولت پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں،
جبکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا کہ قارون دیکھو، اللہ کا حکم آخری ہوتا ہے اور اس نے کل دولت کا انتہائی معمولی حصہ زکوٰۃ کے لیے مختص کرنے کو کہا ہے، جو کہ ان غریبوں پر خرچ کیا جائے گا جن کے خون پسینے کی بدولت آج تم بے اندازہ دولت کے مالک بن چکے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو نہ ہی تو تم اپنی قوت بازو کے بلبوتے پر اتنی دولت کما سکتے اور نہ ہی تمہارے ان عظیم الشان محلات کی تعمیر ممکن ہو سکتی۔ لیکن قارون کو اپنی دولت میں سے چند سکے بھی ان محنت کش اور غریب لوگوں پر خرچ کرنے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ ناظرین گرامی، قارون جو کہ اس سے قبل بھی حسد کی آگ میں جل رہا تھا، کو جب زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے مزید جلتی پر تیل کا کام کیا، جس کے بعد اس بدبخت نے اپنی دولت بچانے کے لیے اللہ کے پیغمبر پر ایک غیر اخلاقی الزام عائد کر کے نعوذ باللہ ان کو بدنام کرنے کی بےہودہ اور بدبودار کوشش کی۔ اور ایک دفعہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے ایک گروہ کو دین اسلام اور اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہے تھے کہ اس دوران اس بد کردار شخص نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا کہ وہ اگر آپ علیہ السلام پر نعوذ باللہ بدکاری کا الزام عائد کرے تو قارون اس کو اس کے بدلے بہت سے مال و اکرام سے نوازے گا، اور روایات کے مطابق وہ عورت انعام کے لالچ میں آ کر اس گناہ عظیم کے لیے راضی ہو گئی۔ جس کے بعد قارون نے عین اس وقت جبکہ لوگوں کا ایک جمع غفیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سننے کے لیے موجود تھا کہ اس نے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، آخر ہم لوگوں نے تمہارے خدا پر ایمان لا کر کیا گناہ کر دیا ہے کہ اب تم اس کے ساتھ مل کر ہماری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ اس کے ساتھ ہی اس زبان دراز نے آپ کی پاک دامنی پر بھی الزام عائد کر دیا کہ فلاں عورت نے آپ کے خلاف مجھے یہ شکایت بھی کی ہے۔ یہ بدبودار اور گندی بات سن کر اللہ کے پیغمبر جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ قارون تم بکواس کر رہے ہو اور یہ ایک جھوٹا الزام ہے جس کی بنیاد پر تم مجھے ناحق بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ سو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس عورت کو فوراً میرے سامنے پیش کرو تاکہ اس الزام کی تصدیق یا تکذیب ممکن ہو سکے۔ قارون نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں، اور وہ عورت آپ کے سامنے بھی اس کی تصدیق کرے گی۔ ناظرین گرامی، قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہونے والی اس گفتگو نے لوگوں کو بھی حیران کر دیا اور صاحب ایمان کہنے لگے کہ یہ کسی صورت ممکن نہیں کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ ایسے کسی گناہ کے مرتکب ہو سکے، بلکہ وہ تو ان کے درمیان ایک معصوم ذات کا درجہ رکھتے ہیں۔ جبکہ کمزور ایمان کے لوگوں کے دلوں میں شک نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد قارون اس فاحشہ عورت کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا اور کہا کہ یہ ہے وہ عورت جس نے آپ پر یہ الزام عائد کیا ہے۔ اور جب اس عورت نے آپ کی جلالت کو دیکھا تو وہ سہم کر رہ گئی۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ اے عورت، جو بھی سچ ہے وہ ان سب لوگوں کے سامنے بے خوف ہو کر بتا دے۔ جس پر اس نے آگے بڑھتے ہوئے عرض کیا کہ اے کلیم اللہ، مجھے اس شخص یعنی قارون نے بہت سے مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ میں آپ کے اجلے دامن پر داغ لگانے کی جسارت کروں، جو کہ بدقسمتی سے میں نے قبول بھی کر لی تھی، لیکن اب میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور قانون نے جو کچھ اس سے قبل یہاں بیان کیا ہے وہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ سن کر جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور قارون کے بارے میں بد دعا فرمائی، جس کے بعد زمین کو آپ کے قبضے میں دیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ موسیٰ، اب تو جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کر۔ سو آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کا تمام مال و اسباب اکٹھا کر کے لے آؤ، اور جب اس حکم کی تعمیل کر دی گئی تو آپ نے حکم دیا کہ اب یہ مال قارون سمیت نکل جاؤ۔ سو زمین نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت نگلنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر پہلے تو اس نے ہاتھ پاؤں مارے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، میں تمہارے کہنے کے مطابق زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب شاید وقت گزر چکا تھا اور وہ مردود اپنے مال سمیت زمین کا رزق بن کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ گیا۔ دوستوں، میں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔